بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، بچے کا ذہن، بچے کے اخلاق اور عادات اور اطوار، رہن سہن اور اس کا دین ماں باپ کی تربیت اور تعلیم سے متاثر ہوتا ہے۔ والدین کا جیسا تعلیم و تربیت کا ڈھنگ اور طریقہ ہوگا، اسی طریقے پر بچہ جو ہے وہ نشو و نما پائے گا، اور قیامت کے دن ماں باپ سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال ہوگا کہ تم نے اس بچہ کو کیا کیا تعلیم دی تھی اور کیسی تہذیب اور کیسا ادب جو ہے وہ سکھایا تھا۔ لہٰذا اولاد کی جسمانی پرورش کے بعد سب سے بڑا جو فرض ہے وہ یہ کہ انہیں اس قابل بنائیں کہ وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں معزز ہوں اور جہنم سے محفوظ ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لڑکوں کو بلا کر زیتون کا تیل دیا اور فرمایا کہ سر پر اس کی مالش کرو۔ لڑکوں نے سر پر تیل لگانے سے انکار کیا۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک لکڑی لی اور اس لکڑی سے اپنے بیٹوں کو، اپنے لڑکوں کو مارنا شروع کیا، اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کو سزا بھی دے رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیل لگانے کی سنت سے اعراض کیا ہے۔ تو یہ ہے تربیت کا طریقہ اور سنت کی عظمت جو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس لیے تربیت کی ذمہ داری ماں باپ پر زیادہ ہے، کیونکہ باپ جو ہے وہ بیوی اور بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی فکر میں کمانے کے لیے باہر چلا جاتا ہے اور ماں گھر میں رہتی ہے۔ تو اس لیے ماں کو چاہیے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت اور ان کی نقل و حرکت کے اوپر کڑی نگاہ رکھے اور خود بھی دیندار بنے، اعمال کی پابندی کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرتی رہے، اور بچوں کو اور بچیوں کو اچھے اخلاق اور اوصاف حمیدہ ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ماں جھوٹ بولتی ہے اور اگر ماں بد زبان ہے، بد اخلاق ہے اور دین کے احکام کے اوپر کاربند نہیں ہے، تو بچوں کے اندر بھی یہی بری خصلتیں اور بری صفتیں جو ہیں وہ پیدا ہوں گی، اور بچپن کے اندر جو برائیاں بچوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ آخر عمر تک ان کے ساتھ ہی رہتی ہیں، جن کے برے نتائج دنیا اور آخرت میں انہیں بھگتنے ہوں گے، اور یہ سب کے گھر کے ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے نہایت ہی ضروری ہے کہ ماں باپ خود بھی برائیوں سے بچتے رہیں، اولاد کو بھی بچاتے رہیں، اور انہیں اچھی تعلیم اور تربیت دینے کا خاص اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔